السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدائے وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے، حرمت و عظمت سے لبریز ماہ کی سعادتوں سے، برکتوں سے ہم سب مالا مال ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں۔ ماہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ، اور امام علی مقام اور آپ کے اہل بیت خاندانی رسالت سے نسبت پاک کی بنیاد پر حرمت میں اور بھی چار چاند لگ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے بہانے بخشش نصیب فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب کی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے، کیونکہ اہل بیت کا کانسیپٹ اور عنوان یہ توحیدی، قرآنی، اسلامی، شرعی عنوان ہے۔ صبح قیامت تک اب کوئی نیا دین، نیا نبی، نیا مذہب آ ہی نہیں سکتا، اس لیے اب جو بھی چلے گا وہ قرآن ہی کا چلے گا، اور نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی لائی ہوئی شریعت، لایا ہوا دین، مذہب اسلام ہی چلے گا۔ سعودی کونسل کو بھی ابھی تو لگ رہا ہے کہ توفیق ہو گئی ہے، کہ اس نے بھی یہ فتویٰ ظاہر کر دیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے جو ابھی امریکہ کا صدر کچھ دن پہلے آ کر ہم دونوں ایک ہیں، ایک ہی نبی کی اولاد ہیں، اس طرح کا جو پروپیگنڈا اور یہودی سازش کے تحت پوری دنیا میں یہودیت کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے جو پرپوزل لایا تھا، اس کو سعودی قضات نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ میں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھا ہے، خدا کرے، لیکن جو دلیل دیا ہے بڑی اچھی دلیل دیا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک انمٹ کتاب ہے، صبح قیامت تک کی کتاب ہے، بلکہ نہ مٹنے والی، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، اور اس میں صاف ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہے۔ ایمان والوں کے سخت ترین دشمن یہودی اور نصرانی ہیں۔ جب ہمارا بیسک بنیادی اسلامی تعلیم یہ ہے تو ہم ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح یہود اور نصارہ اے حبیب آپ سے راضی ہی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کو نہ مان لیں۔ تو اس طرح کی بنیادی تعلیم کی بہت ساری نقوش ہے، میں نے اس کا اسکرین شاٹ بھی رکھا ہے۔ میں بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں، اگر توفیق ملی ہے تو اللہ پاک کا کرم ہے، ورنہ یزید کو بھی ہم جھیل لیے ہیں، کوشش کریں گے جھیلنے کی،
اللہ تعالی ہم سب کو سچا حسینی بنائے رکھے اور حسینی تصور اور حسینی نظریات پر استقامت عطا فرمائے۔ آج کا جمعہ دو لفظ سے حسینیت حق کا عنوان ہے اور یزیدیت باطل کا عنوان ہے۔ آج یہ سمجھیے ٹاپک ہے میرا، اور اس کو ہم قرآن پاک کی 2-3 آیتوں سے بالخصوص بتائیں گے۔ چنانچہ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62 تلاوت کی ہے، اور اس آیت سے پہلے 59 مطلب کل 3-4 آیت، 59 پھر 60 61 62، یہ پورا ایک عنوان ہے۔ درود شریف پڑھے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش پر اپنا تھاٹ، اپنا لاجک لگاتے ہوئے، اپنا سینس لگاتے ہوئے مسلمانوں سے کہا کہ عیسیٰ کا تو کوئی باپ نہیں ہے، وہ یقیناً اللہ کا بیٹا ہے، بغیر باپ کے پیدا کیسا ہوتا ہے؟ اس طرح سے اپنا لاجک، اپنا سینس لگایا۔ اللہ پاک نے اس کے رد میں آیت اتاری، ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، آیت نمبر 59 ان مثل عیسیٰ کمثل آدم۔ تم عیسیٰ ہی کو لے کر بیٹھے ہو، عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، جس آدم کو اللہ نے، یہاں تو ماں ایک سبب نظر آ رہی ہے، وہاں تو ماں باپ بھی دونوں بھی نہیں ہیں، خالص مٹی سے پیدا کیا، خلقہ من تراب، مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ کن فیکون، پھر اس مٹی میں کہا ہو جا آدم، تو ہو گیا آدم۔ تو یہ کن کا عنوان ہے حضرت آدم، اور عیسیٰ بھی اسی کن کا عنوان ہے۔ اللہ پاک نے کہہ تو دیا۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے، حبیب الحق من رب، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ یہ حق ہے، یعنی حضرت آدم سے جو کمپیئر کر کے عیسیٰ کا عنوان بتایا جا رہا، یہ عنوان حق ہے۔ فلا تکن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو، پورے کمانڈر ہیں آپ، پورا یقین رکھیں آپ۔ اس کے بعد آیت نمبر 60، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، حبیب آپ کو آپ کے رب کی طرف سے علم حق، یقینی علم آ گیا، ہاں آ گیا، پھر بھی اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا آپ سے حجت کرنا چاہیں، آپ سے لڑنا چاہیں، تو فقل، میں بتاتا ہوں کیا کریں آپ، ان سے کہیے کہ تعالوا ندعو ابناءنا۔ یہ آج تک تو آیت مباہلہ کے ذریعے میں اس کو پیش کرتا تھا، لیکن جب پورا اوپر سے نیچے پڑھا تو ایک دم ایسا ہی لگا کہ واقعی حق کا عنوان ہے حسین۔ قرآن کی آیت دیکھیے، اوپر سے میں لا رہا ہوں، حبیب یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس میں شک نہ کیجئے، پھر بھی اگر عیسیٰ کے باب میں یہ لوگ آپ سے حجت کرنا چاہیں، لڑنا چاہیں، تو ان کے چیلنج کو قبول کیجئے، اور اس کی جو شکلیں ہوگی، اس حقانیت کا اظہار کیسے کریں گے، تو ایسا کیجئے کہ ان کو بھی کہیے تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو بلاؤ، ہم بھی اپنے آپ کو بلاتے ہیں۔ یہ کہا گیا، قرآن کہتا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، پھر ہم پریکٹیکلی طور پر ایک دوسرے پر جو جھوٹے ہیں اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ حق کا عنوان اور لعنت بھیجنے کا عنوان، باطل کا عنوان، دونوں سمجھیے۔ اب اس میں کیا کیا تھا میں نے سب بتا دیا ہے، میں اصل بتانے جا رہا ہوں کہ حق کا عنوان آیت مباہلہ میں علی، فاطمہ، حسن، حسین سب ہے،
لیکن جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ حسین کو کیا گیا ہے. کیسے؟ دیکھیے، حضرت فاطمہ پیچھے ہے، ان کے پیچھے علی ہے، اور ہاتھ میں حسن کا ہاتھ ہے، گود میں حسین ہے. اب گود میں جو ہوتا ہے وہ ایک دم بالکل ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں. اب آپ بھی اپنے دو بچے کو لے کر چلیے، کسی کو گود میں لیجیے، اور ایک نیچے ہو تو دیکھنے والا سب سے پہلے گود والے کو دیکھے گا. منظر آپ ذرا کھینچیے. اور سامنے والے جو اپوزیشن ہے اس نے کیا کہا؟ میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. اب یہ منظر کو قرآنی آئینے میں آپ ذرا کیپچر لائیے اس کو. ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. وہ سب سے پہلے کس کے چہرے کو دیکھا ہوگا؟ سبحان اللہ. ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس نے آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے دعا کر دی تو پھر ہلاک ہو جاؤ گے. اپوزیشن کو پورا یقین ہے کہ مذہب اسلام حق ہے اور اس کے ماں سوا ہر دین باطل ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. دین اسلام ہی غالب رہے گا، دین اسلام ہی حق ہے، یہی رہے گا. اس کے ماں سوا ہر دین باطل ہے. سب کو اللہ پاک نے، چاہے صاحب توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، جتنے بھی ہیں ساری شریعتوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا. منسوخ کا مطلب اسلام کو رکھا، سب کو ریجیکٹ کر دیا. اپوزیشن تک کو یہ یقین ہے. چنانچہ یہ بات ہو گئی. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اور اس کے بعد پھر ایک جملہ ہے آیت نمبر 62 میں، ان ھذا لہو القصص الحق. یہ منظر دکھائیے آپ. اور دکھانے کے بعد اللہ فرما رہا ہے، اے کائنات کے لوگوں، یہ حق ہے، بے شک یہ حق قصہ ہے. لفظ قصص کا لفظ ہے، یہ حق قصہ ہے، لیکن میں اس کا ترجمہ اسی سے ریلیٹڈ سمجھانے کے لیے کرو. یہ حق منظر ہے، یہ منظر حق ہے، یہ عنوان حق ہے. اور اس کے بعد دیکھیے آپ، اب تو حق کے بعد ایک جملہ جو کہنے جا رہا ہوں وہ بڑے مطلب ایمانی دنیا میں رکھیے گا اس کو. اللہ فرماتا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہی اللہ جو غلبہ دینے والا ہے اور حکمت والا ہے. اب ذرا اس میں دیکھیے گا، اللہ پاک نے معبودیت کا اس کے بعد اعلان کیا ہے. اب آپ کو کہو، اللہ پاک کے حبیب کا یہ نواسا خدا کی معبودیت کا بھی عنوان ہے. اللہ معبود برحقیقی، اللہ ہی معبود حقیقی ہے. اے سن آف گاڈ کا عقیدہ رکھنے والوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کی دلیل ہے حسین. سمجھ رہے ہو آپ؟ اس کی دلیل ہے حسین، اس کا عنوان ہے حسین. تو اب جو جملہ کہہ رہا ہوں، اب آپ لوگ اس کو ٹینشن میں نہیں، اٹینشن میں سنیں اس کو. ہاں کہ وہ نئی بات نہیں ہو رہی. کیونکہ دیکھیے، سمندر میں گہرائی ہوتی، اب جتنا نیچے جائیں گے آپ اتنے ہی آپ سیپی لائیں گے. صحیح ہے نا؟ اس کے اندر تو بڑے خزانے ہوتے. قرآن ایک گہرائی سمندر کا نام ہے، شریعت ایک گہرائی کا نام ہے. جتنا اللہ پاک کی طرف سے توفیق ہوگی اتنا ہی آپ نکالتے جائیں گے. اینڈ کا نام نہیں ہے آپ کے تھاٹ اور لاجک کے، اینڈ کا نام نہیں. آپ لیتے جائیے، پازیٹیو ہوئیے اور لیتے جائیے، ختم نہیں ہوگا. ایک ان لمیٹڈ گہرائی کا نام ہے. تو یہ جو آپ کو حسین حق کا عنوان ہے، آپ لوگ دماغ میں سوچیں گے ارے ایسا کیسا نہیں، یہ ان کے لیے ایسا. اسی لیے میں نے منظر بتایا پہلے کہ دیکھیے آپ، اس آیت کے بعد کا جو منظر ہے وہ سب سے بڑا منظر ہے حسین. پیش منظر ہے حسین. پس منظر تو اہل بیت ہے، پیش منظر ہے حسین. سبحان اللہ. قرآن پاک کی ان 2-3 آیتوں کے ذریعے سے آپ کو یہ ذہن ملا کہ حق کا عنوان ہے حسین، معبود برحقیقی کا عنوان ہے حسین. آپ سمجھ رہے آپ؟ الحمدللہ. اب ذرا اس کے بعد اس کے بعد وہ رات کا مطلب دن کی خوبصورتی کا ذکر، تو رات کا بھی ذکر کر دوں میں. باطل کا عنوان ہے یزید. درود شریف پہلے پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں نہیں، ایک اور آیت پہلے پڑھ لیجیے، آیت نمبر 63 بھی پڑھ لیجیے، اسی سے ریلیٹڈ. آپ دیکھیے گا سورہ آل عمران،
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. ارے باپ رے باپ، یہ جیسا میں آپ لوگوں سے دیکھ کر کے سوچ رہا تھا کیا نئی بات بول رہے ہیں. نئی بات نہیں ہے، ایک دم پرانی بات ہے، نئی بات نہیں ہے. ہاں نئے انداز میں سن رہے ہیں آپ، بس بات ایک دم پرانی، کیونکہ قرآن پاک قدیم ہے اور قرآن پاک بول رہا ہوں میں پڑھ کے. اس کے بعد پھر آخری آیت جو 63 ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. اللہ پاک فرماتا آنے کی وجہ سے میں نے پڑھا، کیونکہ کنٹینیوٹی کو جو کنیکٹ کرتا ہے نا اس کو فا بولتے ہیں قرآن میں. فا پس مطلب ڈیٹیل کے بعد خلاصہ جس کو کہیے، ہاں خلاصہ. الغرض پس اگر یہ لوگ پھر بھی نہیں مانے. اب یہ لوگ کون ہیں؟ عنوان حق تو اہل بیت ہیں. ہائی لائٹ امام حسین کو کیا گیا تو حق کا عنوان ہے یہاں پر اہل بیت، امام علی مقام، حق کی بات ان سے ریلیٹڈ ہے. اللہ پاک آگے کیا کہہ رہا؟ اگر پھر بھی یہ لوگ نہ مانے. اب آپ ذرا سمجھیے، جو لوگ تھوڑا اکرا جاتے ہیں نا، اسلام ایزی قبول کرنے کے لیے ہے، جاننے کے لیے ایزی نہیں ہے، قبول کرنے کے لیے ایزی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتنا ایزی ہے، اس کو جاننے کے لیے ارکریزی کرنی پڑتی. اس لیے صحابہ کا لقب مومن ہے، عالم نہیں ہے. ہر صحابی عالم نہیں، لیکن ہر صحابی مومن ہے. سبحان اللہ. اس لیے ذرا سمجھیے اس بات کو کہ قرآن اور شریعت اور اسلام ماننے کے لیے ایزی ہے، کوئی کٹھنائی نہیں ہے، کوئی بھی کٹھنائی نہیں. کوئی بھی کہے ہم ماننا چاہتے ہیں، پڑھو کلمہ ہو گئی مسلمان. اتنا آسان ہے. وہ آج دیکھ لیں، آپ اپنے ملک ہی میں دیکھیں کہ گھر پریورتن کی بات ہوتی ہے اور بدنصیبی سے کوئی ہو بھی جاتا ہے تو سڈنلی نہیں، اس کو نہلاتے ہیں، اس کو یہ کرتے ہیں، اس کو وہ کرتے ہیں، اس کو یہ بدالتے ہیں، اس کو پوتر کرتے ہیں. معاذ اللہ، یہ ہمارے پاس نہیں ہے. کوئی کہہ کر دیکھیں ہم ایمان لانا چاہتے ہیں تو ہم یہیں سے کہیں گے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد عمل کا مسئلہ ہے. ہمارا اسلام قبول کرنے کے لیے بہت آسان ہے، لیکن سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے، پڑھنے کے لیے ارکریزی کی ضرورت ہے. اسی لیے صحابہ کرام میں سے چنندہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسٹس بناتے. یمن کا جسٹس معاذ کو بنایا، وہاں کا وہاں. دیکھیں آپ سب کو نہیں، صحابی سب ہیں، لیکن جو پڑھے ہیں، جو عالم ہیں، جو فقہاء ہیں، وہ ان کا الگ لیول ہے. لیکن صحابی ہونے کی حیثیت سے سب ہیں، کیونکہ وہ ماننے کا نام. میں جو بتانے جا رہا ہوں کیا کہا؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ نہ مانے. نہ ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو منظر میں بتا رہا ہوں اہل بیت کا، اس منظر کے ساتھ حق کو نہ مانے، اس منظر کے ساتھ معبود حقیقی کو نہ مانے، تو اللہ فرماتا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. یہ بہت بڑے دہشت گرد ہیں اور اس کو میں جانتا ہوں. مفسد کہا ہے، مفسد بولتے ہیں ٹیررسٹ کو، فساد مچانے والے کو مفسد ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اہل بیت کے خلاف جانے والے فسادی ہیں، ٹیررسٹ ہیں. اہل بیت اطہار بالخصوص امام علی مقام کے حوالے سے کیا لے کر بیٹھے جی، یہ کرتے کیا، وہ کرتے کیا. یہ سب بھی جو نیگیٹیوٹی ہے نا، ذرا سدھار لیں. یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے، یہ توحید کا جو معیار ہے. معبود حقیقی نے کہا، یہاں پر کچھ اور بھی صفت بیان کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہ یہ قصہ حق ہے اور میں اللہ ہوں، صحیح ہے. لیکن وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، کلمہ معبودیت، معبود ہونے کا کلمہ بتا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ عظیم ہے، حکیم ہے، وہ حکمت والا بھی ہے اور غلبہ دینے والا بھی ہے. وہ جانتا ہے اہل بیت کو جو بھی قبول اور رسپیکٹ دیں گے اسے غلبہ اور فتح ملے گی. اور غلبہ اور فتح دینا یہ میری حکمت ہے. لیکن دیکھیے رکھا کس بن کے، کیا بنیاد رکھا غلبہ؟ کوئی اور بھی اللہ کے 99 نام ہے، کوئی بھی صفت کہہ دیتا اللہ تعالیٰ میرا نام اللہ ہے، میرا یہ ہے، میرا. لیکن وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ. اور اس کے بعد جو آخری آیت نمبر 63 میں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ،
اگر یہ نہ مانے، روگردانی کرے، منہ پھیر لیں، یہ منظر اور پیش منظر خدا کو نہ مانے، کلام الہی کے اس پورے منظر کو نہ مانے، تو وہ فسادی ہے۔ اللہ ان فسادیوں کو جانتا ہے۔ پورا مسئلہ ایک دم کلیئر ہو گیا، ایک دم پورے اچھے سے ایک دم آگے اسکرین پہ الحمدللہ۔ ذرا سے ایک دم کمپیوٹر کو صاف کر لیجیے گا، ایک دم وضو کر کے ایک دم دیکھیے الحمدللہ کتنا خوبصورت گود میں لیے ہوں گے میرے مصطفیٰ سبحان، اور ہاتھ پکڑے ہوں گے حسن کا سبحان اللہ، اور اپوزیشن کا میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ۔ آپ منظر کو ذرا کھیلیں، ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ چہرہ جو نمایاں تھا وہ چہرہ حسین تھا، وہ چہرہ حسین تھا۔ تو حق کا عنوان ہے حسین، ٹیررسٹ کا ضد ہے حسین، امن کا عنوان ہے حسین، شانتی کا عنوان ہے حسین، اور جو ان سے ملے گا امن و شانتی ملے گی، جو نہیں اللہ پاک کہتا وہ فسادی ہے، وہ ٹیررسٹ ہے۔ گویا اب ذرا اس کو دیکھیے کہ یزید اگر تخت کا صرف خواہش مند ہوتا، دھیان دیجیے گا، تخت کا خواہش مند ہوتا، بیعت کا خواہش مند ہوتا، تو تھوڑی دیر کے لیے نفسانی بشری تقاضے کا ایک عنوان دیا جا سکتا تھا، لیکن میں آج بتا رہا ہوں سب سے بڑا اس زمانے کا اگر کوئی ٹیررسٹ ہے تو وہ یزید ہے۔ وجہ اس لیے کہ حسین امن کا عنوان ہے، ان کے مد مقابل کو رب نے ٹیررسٹ کہا ہے، مد مقابل کو رب نے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، یہ نہیں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُتَوَلِّينَ، جو روگردانی کر رہے میں اس کو جان رہا ہوں نہیں، جو منہ پھیر رہے ہیں اس کو جان رہا ہوں نہیں، جو منہ پھیریں گے وہ ٹیررسٹ ہیں، جو منہ پھیریں گے وہ دہشت گرد ہے، جو منہ پھیریں گے وہ فسادی ہے۔ اب اس آیت کو اٹھا کر کے سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 میں چلیے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ 22 اور 23 میں 22 اور 23 میں اب آیت دیکھیں، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، ایک دم سن رہیے، أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُم۔ دونوں آیت پڑھا میں نے کہ یہ لچھن ہے تمہارے، دھیان دیجیے گا، یہ لچھن ہے تمہارے کہ تم کو زمین میں اقتدار مل جائے، زمین میں تولیت حاصل ہو جائے، زمین کی ملکیت ظاہری مل جائے، زمین میں تم تخت پر بیٹھ جاؤ، تم بادشاہ بن جاؤ، بظاہر بغصب ہو کر غاصبانہ فکر کے ساتھ تم والی بن جاؤ، تو ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد مچاؤ گے، زمین میں دہشت پھیلاؤ گے۔ ذرا آیت کو دیکھیے گا، جو رب دیکھے دہشت فساد کا، وہاں مفسدین اللہ جانتا ہے۔ حسین کے عنوان کے بعد آیت نمبر 63 میں کہا فسادی کو اللہ جانتا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 کے تحت کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور وہ لوگ جو والی بن جائے، وہ لوگ جو حاکم بن جائے، وہ لوگ جو متولی بن جائے، وہ لوگ جو غصب کر لے، وہ لوگ جو امیر اپنے آپ کو، وہ لوگ جو اقتدار پالے، اور یزید کے اقتدار والا ہونے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، 4 سال تک دورے اقتدار میں رہا ہے، 4 سال تک کم و بیش جو پالے، تو کیا ان کے لچھن یہ ہوں گے کہ ان تفسدوا فی الارض، زمین میں وہ فساد مچائیں گے، وتقطعوا ارحامکم، اور صلہ رحمی کا قطع کریں گے، وہ رشتوں کو خاتمہ کریں گے۔ ان دونوں صفت کو آپ دیکھیں، خدا کی قسم وہ کم یزید نظر آتا ہے۔ کیسے؟ زمین پوری دنیا کی تو چھوڑو، مکہ جیسی زمین میں فساد مچایا ہے اس نے، مدینہ جیسی زمین کی حرمت کو پامال کیا ہے اس نے، جس کی زمین کی خاک ہمارے لیے معراج کا عنوان، اس زمین پر گھوڑے کی لیگ کو، اس زمین پر آوارگی عیاشیوں کے اڈے کو قائم کیا ہے اس بدبخت نے، تو فساد فی الارض کا عنوان بنا کے نہیں ہوگی، فساد فی الارض۔ اور اس کے بعد وہ عورتیں جن سے نکاح حرام، وہ عورتیں جن سے نکاح حرام، محرمات جس کو کہتے ہیں، ان محرمات کو ان بدبختوں نے محللات یعنی حلال قرار دے دیا 3 دن تک۔ تو وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتوں کا قطع
बन रहा यजीद, अल्लाह ऐसों का अंजाम क्या फरमाता है, उलाइकल लज़ीना लअनहुमुल्लाह। फतवा पूछते हो कि यजीद पर लानत भेजे या ना भेजे, अरे ये फतवा पूछना भी अहले बैत से बग़्ज़ की एक दलील नजर आ रही है। फतवा मत पूछो, दिल कहे जो वही करो। खुदा की कसम, इस दिल में अगर मोहब्बत का ज़र्फ है तो वो सिर्फ अहले बैत का है, और इसके मुकाबिल में जो भी आएगा वो दहशतगर्द है, वो अल्लाह की जबान पर टेररिस्ट है। खुदा कहता उलाइकल लज़ीना लअनहुमुल्लाह, अल्लाह ने इन पर लानत भेजी है। फ़असम्महुम, इनका मुंह तोड़ दिया है, गूंगा कर दिया है, बहरा कर दिया, वअमा अबसारहुम, आंखें फोड़ दिया है। ये अल्लाह का फैसला हो चुका। उलाइकल लज़ीना लअनहुमुल्लाह फ़असम्महुम वअमा अबसारहुम। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन पढ़ते नहीं, उसी का वर्ब है ये। आयत नंबर 23 सूरह मोहम्मद पारा नंबर 26 कि अल्लाह ने लानत भी भेजा, गूंगा भी कर दिया, हक नहीं सुनता, हक नहीं बोलता, वअमा अबसारहुम, और आंखें भी फोड़ दी। हालांकि कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक था यजीद, लेकिन तौहीद की जबान में वो बातिल का उन्वान बना हुआ है। तौहीद की जबान में टेररिस्ट का उन्वान बना हुआ है। बातिल की अल्लाह पाक की तौहीद की जबान में वो सबसे बड़ा दहशतगर्द है। तो अब यहां पर जरा देखिए, जैसे तो हुसैन को जो हक का उन्वान है न देखिए, और यजीद को जो बातिल का उन्वान है न देखिए। जब हक का उन्वान इमाम आली मकाम है, तो इनसे रिलेटेड सुबह कयामत तक जो भी आएंगे वो सब हक का उन्वान है। सुबह कयामत तक जो भी आएंगे वो सब हक का उन्वान है, और सुबह कयामत तक जो भी इस तरफ आएंगे वो बातिल का उन्वान है। तो अब इसको कहिए, हुसैनियत एक तहरीक हक का नाम है। हुसैनियत एक हक की तहरीक का नाम है, एक मिशन ऑफ तौहीद है, एक तौहीद का मिशन है। और यजीदियत एक बातिल का मिशन है, यजीदियत दहशतगर्दी का मिशन है, यजीदियत एक नाहक का उन्वान है। ये फैसला कुरानी है, ये फैसला हमारी एक्टिविटी से नहीं दिया है मैंने, ये फैसला हमने आपको नहीं, ये कुरान का फैसला है। फिर आयत करीमा तो बाद में आए हैं, वो सुन ले। सूरह आल इमरान आयत नंबर 59, 60, 61, 62, 63। माशाअल्लाह पंडित पाक का सदका, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आप समझ रहे हैं, इतना अच्छा आयत है। अरे हक का जब उन्वान होता है ना, तो मैंने कह दिया है, समंदर की गहराई खुद बहुत अपना सीना खोल देती है, सुभान अल्लाह। लो लो लो, हाँ। और बातिल का उन्वान देखिए, यजीद बातिल का उन्वान है, क्योंकि उसने वलायत भी लिया, उसने इमारत भी ली, उसने अपने आप को अमीर बनाया, उसने अपने आप को जो चाहा किया, बन गया, एकदम जबरदस्ती हाकिम बन गया। खलीफा तो खैर बोलिए ही नहीं, जो लोग बोल रहे हैं वो अपना अंजाम देखें। हमारा इंडेक्स तो हुसैनी इंडेक्स है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो हुसैनी इंडेक्स में है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे लास्ट ही में होना चाहिए, हम उनके कदम को थामे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और ये उसका अल्लाह पाक ने कह दिया है कि इसके मुकाबले में आने वाला बातिल है, टेररिस्ट है, फसादी है, दहशतगर्द है, हम इसमें नहीं जा सकते। तो आमिर का उन्वान भी हुसैन ही है, सुभान अल्लाह। शांति का उन्वान भी हुसैन ही है। अब इंडिया की सरजमीन हो या दुनिया की, हम इंडिया में एक बात कहना चाहते हैं कि जो भी तुम पर तसल्लुत हो रहा है, जो भी तुम पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों सारे इंडिया के, बिलखुसूस हैदराबाद के, इन तमाम को अगर दिफा करना हो तो कुरान का सहारा लो, हुसैनी इंडेक्स में आ जाओ। मौला जब कल तूने सिर्फ चेहराए हुसैन से हक का इजहार फरमाया हो, हम दामन हुसैन को तेरी बारगाह में पेश करते हैं। मौला दामन हुसैन के सदके में हक का इजहार फरमा दे, बातिल को सरकोब कर दे। हक का उन्वान हुसैनियत एक तहरीक हक का नाम है, और यजीदियत तहरीक बातिल का नाम है। दुआ है अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे, सुबह शाम जिंदगी में रौनकें बहारें रानाइयां नसीब फरमाए। आप सबको, हम सबको हुसैनी बनाए रखे, यजीदियत से हमेशा के लिए दूर फरमाए। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।